پاکستان میں سانس کے مسائل کے لیے ایک دوا بہت عام ہے، فری ہیل۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اگر انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں معلومات تلاش کریں تو ایک عجیب اور خطرناک قسم کی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آج اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر سچائی کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کی دوا فری ہیل کی دو بالکل مختلف کہانیاں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ ایک جگہ اسے فوری آرام کے لیے ریسکیو دوا کہا جا رہا ہے تو دوسری جگہ اسے روزانہ استعمال کی کنٹرولر دوا بتایا جا رہا ہے۔ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ اچھا، تو چلیں پہلے والی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ کچھ آن لائن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فری ہیل دراصل سیلبیوٹامول ہے۔ اب یہ سیلبیوٹامول ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اس کا ٹیکنیکل نام تو بیٹا 2 ایڈرینرجک ایگونسٹ ہے، لیکن آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی دوا ہے جو سانس کی تنگ نالیوں کو فوراً کھول کر آرام پہنچاتی ہے تاکہ سانس لینے کی دشواری تیزی سے کم ہو جائے۔ تو اس وضاحت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے مطابق فری ہیل ایک ہنگامی یا ریسکیو دوا ہے، مطلب اسے دمہ کے اچانک اٹیک میں یا ورزش کے دوران سانس کی تکلیف ہونے پر فوری آرام کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہر دوا کی طرح سیلبیوٹامول کے بھی کچھ ممکنہ ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ان میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سر میں درد یا پٹھوں میں کھچاؤ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک رخ تھا۔ کچھ دوسرے بڑے آن لائن ذرائع فری ہیل کی بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس دوا کا جز مونٹیلیو کیسٹ ہے۔ اب اس ورژن کے حساب سے فری ہیل کا ایکٹیو اجزاء مونٹیلو کاسٹ ہے۔ یہ LTRAS نامی ادویات کی کلاس سے ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ سیلبیوٹامول سے بالکل الگ ہے۔ یہ فوری آرام دینے کے بجائے سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز کو روک کر بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں سمجھنے والا یہ ہے کہ مونٹیلو کاسٹ ایک کنٹرولر دوا ہے، ریسکیو دوا نہیں۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دمہ اور الرجی کی علامات کو شروع ہونے سے روکا جا سکے، نہ کہ اچانک ہونے والے حملے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جب دوا الگ ہے تو ظاہر ہے اس کے ضمنی اثرات بھی سیلبیوٹامول والے ورژن سے مختلف ہیں، جیسے کہ پیٹ میں درد، بے چینی اور کچھ بہت ہی سنگین کیسز میں ایک شدید الرجک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے جسے اینافیلیکسس کہتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک ہی نام کی دوا کی دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں، ایک فوری آرام کے لیے، دوسری طویل مدتی روک تھام کے لیے۔ یہ تضاد ایک مریض کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ آئیے ان دونوں کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ یہاں تضاد بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے فوری آرام دینے والی ریسکیو دوا اور دوسری طرف ہے روزانہ استعمال کی جانے والی کنٹرولر دوا۔ ان دونوں کے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غلط دوا کا غلط وقت پر استعمال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری الجھن سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ اور انتہائی اہم ہے۔ اس پوری بات کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ آن لائن ملنے والی طبی معلومات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ذرائع کبھی بھی ایک مستند ڈاکٹر کے مشورے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ صحیح معلومات تک کیسے پہنچا جائے؟ اس کے لیے محفوظ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ دوسرا، اپنی دوا کے ڈبے کو خود چیک کریں، اس پر فعال جزو کا نام صاف صاف لکھا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، آپ کا فارماسسٹ بھی اس بارے میں بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور آخر میں بس یہ ایک جملہ سب سے اہم ہے، آن لائن معلومات تحقیق کے لیے تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن علاج کے لیے حتمی فیصلہ ہمیشہ ڈاکٹر کا ہی ہونا چاہیے۔ اپنی صحت کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔